یہ بسز کی کمپنی ہے جو کہ پورے شینگن پورے یورپ میں چلتی ہیں یہ بسیں. ہر کنٹری کے اندر ان کا ایک ایک ہیڈ آفس ہے. اور یہ جو اس ٹائم پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہنگری میں ہے، جو کہ ہنگری کے اندر جن کو سخت ضرورت ہے بس ڈرائیور کی، جو کہ پورے شینگن میں یہ ٹریول کرتی ہیں. 24 آور ان کی سروس ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ٹرین بھی ہے، فلکس ٹرین. یہ فلکس بس ہے، وہ فلکس ٹرین ہے، لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہے. السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی. اچھا جی، آج 3 ایسی کیٹیگری کی انفارمیشن لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کے بہت کام آئے گی. اور یہ جو انفارمیشن ہے، یہ جو 3 کیٹیگری ہیں، 2 کیٹیگری تو ہیں ڈرائیونگ کے حوالے سے، بس ڈرائیونگ، ٹرک ڈرائیونگ، اور تیسری کیٹیگری ہے فوڈ ڈیلیوری کی. یہ 3 قسم کی جابس ہیں. ٹرک ڈرائیونگ، ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ اور ہوتا ہے، اور بس کا جو لائسنس ہے وہ اور ہوتا ہے. اچھا، یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں، یہ تینوں کیٹیگری ایسی ہیں اور اتنی ہیں پورے شینگن کے اندر کہ اگر آپ چاہیں تو ڈیلی یہ ورک آپ چینج کر سکتے ہیں اسی کیٹیگری کا. فوڈ ڈیلیوری کا جہاں تک تعلق ہے، ہنگری کے اندر پہلے فوڈ ڈیلیوری نہیں ہوتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ کووڈ-19 کے بعد یہ رواج وہاں پہ پڑا ہے. وہ بھی کیسے پڑا ہے کہ ہنگری کے لوگ جو ہیں وہ آسٹریا، جرمنی، فرانس وغیرہ میں آ کے کام کیا انہوں نے، تو وہاں پہ اسی کیٹیگری کا کام کیا. اور جب کووڈ-19 آیا تو اپنی اپنی کنٹری کو واپس گئے. یہ بھی لوگ ہنگری واپس گئے تو انہوں نے کہا یار فارغ بیٹھنے سے بہتر یہی ہے کہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کیا جائے. ہم بھی تو کرتے تھے وہاں پہ، تو یہ کام کیوں نہ کیا جائے. تو اس وقت جو ہے یہ فوڈ ڈیلیوری کا کام سٹارٹ ہوا ہنگری کے اندر. اس سے پہلے ہنگری میں فوڈ ڈیلیوری کا کام نہیں تھا، سیدھے سیدھے ریسٹورنٹ تھے. آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے ریسٹورنٹ میں جانا. لیکن اب یہ کام اتنا بڑھ چکا ہے فوڈ ڈیلیوری کا کہ 80% لوگ جو ہیں وہ فوڈ ڈیلیوری کر رہے ہیں. اس میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ یہ جاب ایسی ہے کہ آپ تھوڑے گھنٹوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، منی جاب بھی کر سکتے ہیں، فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو واضح طور پہ ڈسکرپشن کو اچھی طرح دیکھا کریں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی کومنٹ کرتا ہے جی کہ ویب سائٹ کہاں ہے، جبکہ میں واضح طور پہ بتاتا بھی ہوں ویڈیو کے اندر کہ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ پتہ نہیں شاید عادت سے مجبور ہیں یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈسکرپشن ہوتی کہاں پہ ہے. تو یہ بھی آج میں کلیئر کر دیتا ہوں بات. ڈسکرپشن جو ہوتی ہے، جو ٹائٹل لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کا لکھا ہوا ہے گو ٹو ہنگری، تو اس کو آپ پریس کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی. مور کا لفظ بھی وہاں پہ لکھا ہوگا. اگر آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا تو مور کے اوپر چلے جائیں. جب آپ مور کو دبائیں گے تو ڈسکرپشن جو ہے اوپن ہو جاتی ہے. تو اس کو وہ آپ کا پاس وہ پیج آ جاتا ہے ڈسکرپشن کا، تو وہاں پہ یہ چیزیں درج ہوتی ہیں. اور بھی بہت کچھ میں نے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ آئندہ سے مجھے یہ جواب سوال نہیں آئے گا جی کہ ویب سائٹ کہاں پہ ہے. تو یہ میں نے واضح طور پہ بتا دیا. اچھا، تو فوڈ ڈیلیوری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں 8 آور کی، تو آپ کے پاس ویکینڈ فری اگر ہے تو آپ ویکینڈ کو بھی یہ فوڈ ڈیلیوری کر سکتے ہیں، کرتے ہیں لوگ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 80% کام جو ہے یہ فوڈ ڈیلیوری کا ہنگری کے اندر اس ٹائم پہ ہو رہا ہے.
آپ بائک کے اوپر کرنا چاہیں بائک کے اوپر کر سکتے ہیں, کار کے اوپر کرنا چاہیں کار کے اوپر کر سکتے ہیں. لائسنس ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ای بائیسیکل وہ بھی آپ کو دی جاتی ہے. اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کے اوپر بھی آپ جو ہے فوڈ ڈلیوری کر سکتے ہیں. اس کی سیلری بھی آپ کو اچھی ملتی ہے. اگر کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ پارٹ ٹائم کریں, زیادہ فائدہ ہے اس میں. تو جو میں نے ویب سائٹ دی ہے فوڈ ڈلیوری کے لیے, اس میں فل ٹائم بھی ہے پارٹ ٹائم بھی ہے. آپ وہاں پہ جا کے آپ اپنا اندراج کرا سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے, اگر وہ ہنگری میں لکھا ہوا ہے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 ڈاٹ ہے, اس کو دبائیں گے تو وہاں پہ 2 آپشن آپ کو ملیں گے. ایک ہنگری لینگویج کا ملے گا اور ایک ملے گا انگلش کا. EN لکھا ہوگا, آپ نے EN کو پریس کرنا ہے تو وہ ساری انگلش میں ہو جائے گی. اب چلتے ہیں ڈرائیونگ کی طرف. آپ نے دیکھا کہ جو بسیں ہیں یہ مشترکہ پورے شنگن کی بسیں ہیں, اور ہر کنٹری کے اندر جو ہے ان کے ہیڈ آفس بنے ہوئے ہیں. 24 آور ان کی سروس ہے. کہیں پہ 2 ڈرائیور چلتے ہیں, کہیں پہ 1 ڈرائیور چلتا ہے. وہ کیوں کہ اگر کوئی چھوٹا روٹ ہے, فرض کریں کہ بوڈا پیسٹ ہنگری کے اندر, اگر وہاں سے بس نکلتی ہے فرانس جانے کے لیے تو وہ سب سے پہلے ویانا آئے گی, آسٹریا اگر, لیکن یہ چھوٹی سی رن ہے, زیادہ لمبی رن نہیں ہے یہ والی. وہ 1 ڈرائیور بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ اگر اس کا روٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ وایا جرمنی جائے تو وہ وایا جرمنی جائے گی. تو جرمنی جا کے بھی ڈرائیور چینج ہو جائے گا اس کا, اگر اس کے ٹائم پورا ہو گیا. وہ ذرا لمبا روٹ ہے ویانا ٹو جرمنی کا, جو یہ روٹس کے اوپر کرتا ہے کہ وہ آپ کو کون سا روٹ ہے. اگر وہ سٹاپ کرے گا تو میونخ جا کے کرے گا, کیونکہ میونخ کے اندر ان کا ہیڈ آفس ہے فلکس بس کا. تو وہاں پہ ڈرائیور چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ لمبا روٹ ہے, اس لیے وہاں پہ یا تو چینج ہوگا ڈرائیور, یا پھر آپ کے ساتھ دوسرا ڈرائیور ہوگا, یا پھر وہاں سے ہی آپ کے ساتھ دوسرا ڈرائیور جو ہے وہ بیٹھے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا مسئلہ. اس کی سیلری کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو اچھی خاصی سیلری ہے. اگر آپ انٹرنیشنل روٹ پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی بس چلاتے ہیں, تو وہ کم سے کم جو اس کی سیلری ہے وہ 3000 ایرو سے زیادہ اس کی سیلری ہے ڈرائیونگ کی. تو اگر آپ لوکل چلتے ہیں, فرض کریں کہ آپ میونک ٹو اونلی امسٹرڈم گئے ہیں, تو ان کی سیلری بھی اتنی ہے. اگر لوکل ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ ان کی بسوں کی, تو پھر اس کی تھوڑی کم ہے تو ڈرائیونگ ہی, لیکن اس میں سیلری تھوڑی سی کم ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو نائٹ سونے کے لیے مل جاتی ہے لوکل ڈرائیونگ میں. جبکہ لانگ روٹ میں جو ہے وہ رات کو آپ نہیں سو سکتے, کیونکہ اگر رات کی آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے بس لے کے جانی ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ سوئیں گے نہیں. اس لیے وہ اس کا نائٹ جو زیادہ پرسنٹ ہوتے ہیں, وہ زیادہ پرسنٹ جو ہیں وہ نائٹ کو دیے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ان کی سیلری جو ہے اچھی ہوتی ہے. اچھا, اسی کے اندر ان کے ٹرک بھی چلتے ہیں, گڈس ٹرک, جو کہ ٹرانسپورٹ لاجسٹک ٹرک ہوتے ہیں, وہ بھی ان کے ٹرک چلتے ہیں. تو اس ٹرک کے اندر بھی ان کو ڈرائیور کی ضرورت ہے. اب رہ گئی بات, آپ کہیں گے, آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی میرے پاس تو دبئی کا لائسنس ہے, یا میرے پاس جو ہے وہ سعودیہ کا ہے, عمان, قطر, کویت, پاکستان, انڈیا کا لائسنس ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلاسز دی جاتی ہیں. یہاں جب آتے ہیں اس وقت آپ کو فل سیلری نہیں دیں گے, یہ تھوڑی کم دیں گے سیلری, لیکن کلاسز دیں گے آپ کو. جو ان کی کلاسز, جو ان کے یورپ کے اصول قانون ڈرائیونگ کے ہیں, وہ آپ کو سکول اٹینڈ کرنا پڑے گا. اس کی فیس تو وہ دیں گے, بلکہ آپ کو سیلری بھی دیں گے, رہائش بھی دیں گے, اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ اپنا وہ کورس مکمل نہیں کر لیتے. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے,
انٹرنیشنل لائسنس بن جاتا ہے. اگر آپ دنیا کے جس بھی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس لوکل لائسنس ہے اگر ہیوی ڈیوٹی، تو اس کو بھی آپ کنورٹ کروا کے انٹرنیشنل لائسنس لے سکتے ہیں اور اچھے خاصے جو ہیں پیسے کما سکتے ہیں. اس ٹائم پہ اس کمپنی کو ڈرائیونگ کے لیے بہت سارے لوگ چاہیے، کیونکہ اب یہاں پہ آہستہ آہستہ ویدر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور گرمیوں کے اندر ٹورسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بس بہت زیادہ کامیاب ہے. اس کے کرایہ جو ہے وہ بہت کم ہے بنسبت ٹرین کی. ان کی ٹرین بھی ہے، فلکس ٹرین ہے، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی. وہ اسی لیے نہیں ہو سکی کیونکہ ان کو جو سارا اخراجات ہے وہ گورنمنٹ ریلوے کو جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، جس کی کاسٹ جو ہے وہ کافی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ٹکٹ بھی مہنگی ہے فلکس ٹرین کی. لیکن نارمل ٹرین سے سستی ٹکٹ ہے، لیکن وہ بہت کم چلتی ہے، اس لیے وہ کامیاب بھی نہیں ہے. یہ زیادہ کامیاب ہے. بسنگ ٹریولنگ جو ہے یہ زیادہ کامیاب ہے اور لوگ اس پہ بڑی خوشی ٹریول کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ یہی کمپنی ہے، کمپنی صرف ٹریولنگ کے لیے یہی ہے. انٹرنیشنل جو کمپنی ہے وہ یہی ہے. باقی جو بسیز ہیں وہ ٹور کی بسیں ہیں، وہ ان کی نہیں، وہ پرائیویٹ ہیں، کسی اور ادارے کی ہیں. اگر اس میں بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ بعد میں فوری طور پہ نہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مسئلہ تو ہوتا ہے آپ کے ورک پرمٹ کا. ورک پرمٹ آپ کو یہی کمپنیاں جو ہیں وہ دے سکتی ہیں. پرائیویٹ ادارہ جو ہے کوئی اگر کسی کی 5 بسیں ہیں یا 10 بسیں ہیں تو وہ آپ کو ایشو نہیں کریں گے. تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے آپ کو جاب کے لیے، اور یہی آپ کو جواب دیں گے. اس کی بھی ویب سائٹ جو ہے ڈرائیونگ کی وہ میں نے دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں. اس کے علاوہ یہ 2 ویب سائٹوں کے علاوہ 6-7 ایسی میں ڈسکرپشن میں جو ہے ویب سائٹ دے رہا ہوں ہنگری کی، جو کہ اور کاموں سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں تو آئی ٹی کی بھی ہے، آفس جاب کرنا چاہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کے لیے، تو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، میرے لیے دعا بھی کیجئے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.